میری بیوی نہ صرف عمر میں بلکہ قد کاٹ میں بھی مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ چھوٹے قد والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت خوش کرتی ہیں۔ مجھے پہلے دن سے ہی اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے میری اولاد پیدا ہو جائے۔ میں جب بھی بیوی کے پاس جانے لگتا تو میری ساس کہتی تمہاری بیوی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ بچے کا برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اپنی ساس کی ان باتوں سے بہت تنگ تھا۔ ایک رات میں ساس کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری شادی بہت ہی کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اگر عورت کم عمر ہو تو ادھیڑ عمر آدمی بھی جوان لڑکی کی طرح لگتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ جب میری شادی کی عمر نکلنے لگی تو میں یہی سوچتا تھا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، اور اگر شادی ہوئی بھی تو کس ایسی عورت سے ہوگی جو میری ہی طرح اپنی عمر گزار چکی ہوگی۔ لیکن 35 سال کی عمر میں بھی مجھے جب شادی کے لیے کوشش کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں شاید کچھ ایسی بات آنے والی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دے گی اور میں گھبرا جاؤں گا۔ پر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں اسے خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی سائمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلے دن جب وہ میری دکان پر چیزیں لینے کے لیے آئی تو میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کو۔ انہیں کافی ساری چیزیں نکلوائیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ اپنا پرس کہیں گھر بھول گئے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ان پر بھروسہ کر کے ان کو 7,000 روپے کو سامان دے دیا۔ بعد میں یہ بھی سوچتا رہا کہ شاید اب وہ لوگ واپس ہی نہ آئیں، لیکن اگلے دن انہوں نے واپس آ کر پیسے دے کر مجھے خوش کر دیا اور کہا یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اتنا بھروسہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ میرے محلے میں ہی رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ میں بھی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا کیونکہ جب مرد کی شادی وقت پر نہیں ہوتی تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور ادھر ادھر تاکیاں کر ہی لیتا ہے۔ پر میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ 2 مہینے پہلے ہی آئی تھیں۔ محلے کی بات نکل آئی تو تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ میری دکان پر آتی رہیں اور آج 4 مہینے کے بعد میرا سائمہ کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی ماں مجھے بہت ہی زیادہ چالاک عورت لگتی تھی۔ وہ یوں تو سائمہ کی ماں نے کہا تھا کہ میں سائمہ جتنی ہی تھی جب میری شادی ہو گئی، ابھی بھی وہ جوان لگتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے سارے خرچے کروائے۔ میری بازار میں کرانے کی بہت بڑی دکان تھی اور یہ دکان میرے باپ کے زمانے کی تھی، اس لیے لوگ بھروسہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے دلہن کے جتنے بھی خرچے تھے سب اٹھا لیے۔ سوچا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے میں کر لیا تو کیا ہوگا۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ سامنے کھڑا ہو گیا اور میں حیران ہو گیا کیونکہ اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور آپ کے گھر کی رونق ساتھ لے کر جا رہا ہوں، برا تو لگ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھلا مجھے برا کیوں لگے گا، میں بھی تو ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہوں۔ ویسے تو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، لیکن رشتے کا احترام تھا کہ میں ان کو ہی کہتا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کی تیاری ہو گئی۔ سائمہ کا سارا سامان لا کر باہر رکھ دیا گیا اور میں نے بھی گاڑی کو چیک کر لیا۔ گھر میرا زیادہ دور تو نہیں تھا، پیدل بھی جا سکتا تھا۔ میری بڑی سی گاڑی لے کے آتا اور گاڑی کو پھولوں سے سجایا ہوتا، اس لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ کہا میں سب مانتا گیا تھا، آخر اس کا حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو کم عمر کی لڑکی مل جائے تو اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، اور پھر اب تو ساری زندگی یہی ہونے والا تھا۔ وہ میری خوشیوں کا مرکز تھی اور میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت رکھتا۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی عمر 30 سال بتائی تھی اور اپنے بالوں کو کلر کر لیا تھا۔
لیکن ان کو یہی کہا تھا کہ میں بالوں کو کلر نہیں کرتا، میرے بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے، میری عمر کو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی عمر 30 سال بتائی تھی، جب کہ تھا میں 35 سال کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا اور کیا، امی یہاں پر اکیلی رہیں گی؟ وہ تو زور سے بولی۔ اس کی ماں نے بھی یہ بات سن لی۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور امی تو ابھی جوان ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، سوچا کہ 2-4 دن بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، پر جاتے ہی سائمہ نے تو میرے گھر کو ایسے اپنا گھر سمجھ لیا کہ وہ یہیں پر رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اوپر ایک کمرہ ہے، دوسری منزل پر چھوٹا سا باتھ روم بھی ہے، امی وہیں پر رہیں گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ساس کو ہر سہولت دیں گے تو پھر وہ یہاں سے جائیں گی کیسے؟ میں تو یہ بہانے کرنے والا تھا کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے تو آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دیں گے، لیکن یہ اوپر والے کمرے کی بات سائمہ نے ایسے کی کہ جیسے اس نے پہلے سے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا تو کمرہ بہت چھوٹا تھا، میں نے بولا۔ تو سائمہ نے کہا تو امی کے ساتھ کون سے 4 لوگ رہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، اب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب میری ماں یہیں رہے گی، کیا وہ یہاں نہیں رہ سکتی؟ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ سائمہ ناراض ہونے لگی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کی ماں نے اپنا ایک چارپائی اٹھا دی اور کہا کہ فی الحال تو میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن اس کمرے کے لیے کچھ فرنیچر کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان کدھر گیا؟ انہوں نے کہا وہ سامان تو مالک مکان کا تھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا ہمارا۔ میں نے کہا کہ چلو کر لیں گے، اب یہ خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے داماد کے ساتھ اکیلے میں کوئی وقت گزارنا ہے۔ اس لیے مجھے پتہ تھا کہ شاید ان چیزوں کو سمجھ جائیں، اور اگلے ہی دن صبح ہوئی تو میں کمرے سے نکل کر باہر گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ میری ساس میری بیوی کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس سے میں جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی، اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے بیٹا، ناشتہ وغیرہ کچھ لے آؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا ناشتہ لانے کی ذمہ داری تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ سب بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ جب سے یہ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئی تھیں میرا خرچہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے شکایت کی تو کہنے لگا پھر عورتوں کے تو خرچے ہوتے ہیں اور بیوی رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری شادی ہوئی ہے تمہیں دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شروع کے دن تھے، میں نے کہا کہ میری بیوی اچانک سے تو اپنی ماں کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر بھی بہت کم تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر شروع کے دن تھے تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ تھی کہ شروع کے دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کا وقت چاہیے تھا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کام سے آتا تو کمرے میں میری ساس پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ جب ان کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا تو وہ نیچے کیا کر رہی ہوتی تھی؟ وہ اوپر صرف سونے کے لیے ہی جاتی تھی، پورا دن نیچے ہی پھرتی رہتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ نیچے ہوتی تو کوئی کام وغیرہ کر لیتی۔ انہوں نے کہا جس کی شادی ہوئی ہے آپ ہی کام کریں، کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت ہے نہیں، اور اگر عورتیں ہوتی تو پھر وہ بالکل اس کو ہلنے جلنے نہ دیتی۔ انہوں نے کہا اگر عورتیں ہوتی نہ تو تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی یہ سائمہ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے خاندان میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، جہاں پہ ساس نام کی مخلوق اس کا خون چوس لے اور نند اس کے ساتھ لڑ کر اس کا برا حال کر دیں۔ میری بچی بڑی معصوم ہے، میں اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کافی سال آگے تھی۔ مرد بھی بڑی عجیب سی مخلوق ہے، عورت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، لیکن عورت کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان سے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے۔ ایک دن میں کام پر بیٹھا تھا جب اچانک سے بارش ہو گئی۔ بازار میں بارش ہو جائے تو لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے، ویسے بھی میں خود گاہکوں کو ڈیل نہیں کرتا تھا، میں نے کام کے لیے لڑکے رکھے ہوئے تھے۔ میری دکان بہت پرانی تھی، میں نے ان کو کہا کہ ذرا گھر جا رہا ہوں، تم لوگ دکان کو دیکھ لینا۔ بارش دیکھ کر مجھے بیوی کا خیال آ گیا، مجھے اس کی یاد آ گئی، مجھے اس کی قربت چاہیے تھی۔ ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ اچھی سی چیزیں کھائیں بیٹھنا چاہتے
میں چاہتا تھا کہ میں اس کی گود میں سر رکھوں، وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرے، پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ اچھی سی چیزیں کھائیں۔ اس کو تو رومانس کہتے ہیں۔ انسان شادی کرتا کس لیے ہے؟ ابھی تو شروع کے دن تھے۔ میں نے گھر کی راہ لی اور راستے سے گرم گرم پکوڑے اور ٹکیاں وغیرہ بھی لے لی۔ سوچا کہ سائمہ کو کہوں گا کہ چائے بناؤ، گھر کی چھوٹی سی بالکنی میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ جب میری شادی نئی ہوئی تھی اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے بارش کے موسم میں، ساتھ بیٹھ کر پکوڑے کھانا، سیر کرنا جانا، بازار جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ شادی کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہی ہوگا۔ میں گھر گیا تو سائمہ کمرے میں اتفاقاً اکیلے ہی تھی۔ میں نے کہا اچھی سی چائے بنا لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں لایا ہوں، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب منہ دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری ساس سو رہی ہوگی۔ میں باتھ روم میں تھا، میں نے منہ دھویا، تھوڑی سی خوشبو لگائی، بالوں کو سیٹ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے سائمہ کی آواز آئی کہ چائے بن گئی ہے۔ میں نے کہا بس، اور ہاں میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ساس پہلے سے ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سائمہ نے مجھے مسکرا کر کہا آ جائے، میں نے امی کو بھی بلا لیا ہے، سوچا وہ بھی کھائیں گی، آخر اتنا اچھا موسم ہے۔ ایسے موسم میں تو ایسی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا ہو۔ کیا میری بیوی اتنی معصوم تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اس طرح کی باتیں اپنی امی کو لے آتی تھی، یعنی وہی اس کے حوالے سے معصوم تھی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے، میری قربت میں رہنا ہے۔ میں نے سائمہ کو بولا کہ میری ایک فائل ہے جس میں دکان کا حساب کتاب ہے، میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، اپنی فائل لے آؤں۔ رات کا وقت تھا۔ کہنے لگی آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں، میں جا کر لے آؤں گی۔ آپ مجھے فائل کا رنگ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ ساری فائلز کا رنگ ایک جیسا ہے، تم کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ امی بیمار ہے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، انہوں نے ایک عورت بلوائی ہے، وہ مالش کر رہی ہے۔ اس سے اب یہ بات سن کر تو میں چپ ہو گیا، پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اچھا نہیں جاتا، مجھے فائل لا کر دو۔ اور غصہ مجھے بہت زیادہ مہنگا پڑا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی پر غصہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے غصے سے بلایا، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا سائمہ ابھی شادی نہیں ہوئی، چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر بھی مجھے اسے منانا پڑ گیا اور منانے کی بات میں نے اسے 5,000 روپے بھی دیے۔ خیر وہ جو میرا تھوڑا سا غصہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا۔ صلح ہوئی تو اس کی ماں پھر سے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جلدی اولاد ہو جائے کیونکہ میری عمر بھی کافی ہو رہی ہے، اگر ابھی بچہ نہیں ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا اور بڑھاپے میں ان کو کھلاتا پلاتا پھروں گا، ذرا تم اس بارے میں سوچو۔ سائمہ نے کہا میں خود ابھی بچی ہوں، مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی کہ جب بھی میں اس سے بات کرتا یا ہماری کوئی ذاتی بات ہوتی تو وہ اونچی آواز میں بولتی تھی تاکہ اس کی ماں بھی سن لے، اور وہی بات ہوئی، میری ساس نے سن لیا اور اس معاملے پر بولنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ہی میں ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو میری بچی خود چھوٹی ہے، یہ کہاں سے بچے پیدا کرے گی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی یہ چھوٹی ہے، بچے کیسے سنبھالے گی؟ میں نے کہا اب شادی ہو گئی ہے، بس جب شادی ہو جاتی ہے عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ بچہ ابھی آ جانا چاہیے، 9 مہینے لگیں گے، تب تک یہ اپنا دماغ بنا لے گی، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ہیں نا اس کے ساتھ بچے کو سنبھالنے کے لیے۔ نانی اور دادی کا کام ہوتا ہے کہ بچے کو سنبھالو۔ اس طرح ساس کے حوالے سے میں تھوڑا تلخ ہو گیا تھا کیونکہ ان کا مجھے اپنی زندگی میں داخل اندازی دینا برا لگا تھا۔ اس بات پر ان کا عجیب سا بن گیا۔ میں جب بھی اوپر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی امی بیمار ہے، مالش کروا رہی ہے، ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ مہینہ گزرتا جا رہا تھا اور یہ سسٹم اسی طرح چل رہا تھا۔ میری ساس پورا دن نیچے ہوتی، لیکن جیسے ہی میں گھر جاتا
اوپر چلی جاتی اور مجھے میرے ہی گھر میں اوپر جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ اوپر میرا کچھ سامان پڑا تھا، وہ سارا سامان بھی سائمہ ایک دن نیچے لے کر آئی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تم نے میرا سارا سامان، چیزیں جو رکھی تھی سب نیچے لا کر رکھ دی ہیں۔ اس نے کہا کہ جگہ بنا دوں گی، لیکن جگہ نہ بن سکی اور ایک دن بارش آئی اور بارش کے پانی کی وجہ سے میرا کافی سارا سامان خراب بھی ہو گیا۔ میں حیران تھا کیا کروں، یہ دونوں عورتیں تو میرے گلے کی ہڈی بن گئی تھیں، اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سائمہ کی حرکتیں بھی مجھے پسند نہیں آتی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے اشاروں پر ناچتی تھی اور اس کی ماں نے الگ میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ شاید کم عمر بیوی لینے کا شوق میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ ایک دن میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ شادی کر لی تھی لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 7 مہینے ہو چکے تھے جب مجھے چھت سے اچانک مردانہ آواز آئی۔ یہ آواز اتنی صاف تھی کہ میں نے مزید کچھ نہ سوچا اور چھت کی طرف جانے لگا۔ جب سے وہ لوگ اس گھر میں آئے تھے میں اپنے گھر میں چھت پر نہیں جا پایا تھا۔ میں نے سوچا کہ سائمہ بھی سو رہی ہے تو کیوں نہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آواز کس کی ہے۔ جب اوپر چڑھا تو آواز مزید صاف آنے لگی۔ دروازے پر کان لگایا تو باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میری ساس اس بندے کو کہہ رہی تھی کہ بس 1-2 مہینے کی بات ہے، خیر کوئی لڑائی جھگڑا ڈال کر سائمہ کو الگ کروا لوں گی اور اپنی سائمہ کی شادی تم سے کر دوں گی۔ پہلے اس کو اچھی طرح سے نچوڑنے تو دو بھائی، اس سے کوئی مال تو نکلے، اس کے بعد میرے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ اس کا مطلب کہ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح استعمال کرتی تھی اور امیر لوگوں کے ساتھ شادی کروا کے پیسے بٹورتی تھی۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ سائمہ بھی جاگ گئی۔ میں نے کہا یہ ہے ماں بیٹی کی حقیقت، یہ سب کرتی ہو، تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم لوگوں کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ یہ سب مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ آج کل مجھے سائمہ کہہ رہی تھی کہ یہ گھر میرے نام کروا دو اور میں کرانے بھی والا تھا کہ چلو میری بیوی ہے، گھر اس کے نام ہو یا میرے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میری ساس بولی کہ میں نے اس کی شادی اس لیے تو کروائی تھی، اپنی شکل دیکھی ہے، میری بیٹی کا شوہر اس کے باپ سے زیادہ لگتا ہے۔ میری ساس کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ بول رہی تھی سائمہ شاید مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ان کو سمجھا رہی تھی، لیکن اس کی ماں اسے وہیں سے لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے جو حق مہر کے 5 لاکھ روپے لکھے ہیں نا، وہ دے کر جان چھوٹے گی۔ مجھے حق مہر کی وہ رقم دینا پڑی لیکن میں نے اپنی جان چھڑوا لی۔ میں اس عورت سے دور ہی اچھا تھا۔ یہ عورتیں تو بازاروں میں بیٹھنے کی قابل تھیں، جو صرف پیسوں کے لیے اپنی جوان بیٹی کو استعمال کر رہی تھیں، اور وہ آدمی جو میرے گھر میں گھسا، اس کا تعلق پہلے میری ساس کے ساتھ تھا اور شادی وہ میری بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ آخر یہ کس قسم کا سسٹم تھا؟ میں نے شکر منایا کہ عورتیں میری زندگی سے نکل گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورتیں تو کرتی ہی ایسا ہیں۔ میری تو ان سے جان چھوٹی، ورنہ دکان بھی بک جاتی اور گھر بھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دوست روہیل کی بہن سے شادی کر لی۔ یقیناً وہ لڑکی بہت ہی اچھی ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک خاندانی لڑکی تھی۔ سائمہ اور اس کی ماں دونوں کاروباری ہوتی ہیں جو شاید ضرورت پڑنے پر اپنا جسم بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شادی کرتے وقت خوبصورتی کو زیادہ ترجیح نہ دیں بلکہ سیرت کو ترجیح دیں اور خاندان کے بیک گراؤنڈ کی اچھی سے چھان بین کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔